بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نظر اور قسموں کے متعلق یہ باب چل رہا ہے اور بہت سے مسائل قسموں کے سلسلے میں گزر چکے ہیں اور نظر کے مسائل چل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ نظر کے سلسلے میں تو 3 حدیثیں باقی رہ گئی ہیں اس باب میں۔ بہرحال ایک حدیث اس طرح ہے نظر کے سلسلے میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا اور کہا کہ نظر خیر نہیں لاتی ہے، لا یأتی بخیر، انما یستخرج به من البخیل، بخیل اور کنجوس کا سے مال نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ بہرحال یہاں پر نظر سے منع کرنا دراصل افضل کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ افضل کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ صرف ہم لوگ نظر مانتے ہیں لیکن صدقہ و خیرات سے رک جاتے ہیں، تو یہ جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ نظر سے صرف بخیل کا مال ہی نکلتا ہے، اس سے کوئی چیز اس کی عوض حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نظر اگر کوئی مانتا ہے اور نظر پوری نہیں کرے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو اس کا کفارہ کفارۃ النذر کفارۃ یمین کہا گیا کہ نظر کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ اور اس طریقے سے اور ایک بات یہ ہے کہ جو نظر مانتا ہے نافرمانی کی تو اس نظر کو پوری نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسی نظر مانتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کا بھی کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص نظر مانے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس نظر کو پوری نہ کرے۔ لا وفاء لنذر فی معصیہ، کہ گناہ اور معصیت کی نظر کو پورا نہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو نظر کی انسان طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو پورا نہ کرے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے کعبۃ اللہ کی طرف ننگے پیر پیدل چل کر جانے کی نظر مانی تھی، تو اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کا مسئلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فتویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ لتمشی ولترکب، وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو جائے، دو بھی کر سکتی ہے، یعنی اپنی نظر کو پوری نہ کرے، کیونکہ جس کی انسان طاقت نہ رکھے تو پھر اس کو پورا نہ کرے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو ان کی بہن نے نظر مانی تھی کہ ان اللہ لا يصنع بشقاء اختک شیئا مرها فلتختمر ولترکب ولتصم 3 ایام، اللہ تعالیٰ تیری بہن کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر کے کیا کرے گا؟ اسے حکم دو کہ چادر اوڑھ لے اور سوار ہو جائے اور 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ کفارے میں یہاں پر اگر کوئی مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے یا کپڑے نہیں پہنا سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لے، تو نظر کو پوری نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے متعلق کہ ان کی ماں پر ایک نظر پوری کرنا تھا، اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ دار کو، گھر والوں کو حکم دیا، ان کی بیٹے کو یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو، کہ تم ان کی طرف سے نظر کو پورا کرو، چونکہ جس طریقے سے حقوق مالیہ کو پورا کرنا میت کے وارثوں پر واجب ہے، اسی طریقے سے نظر کے سلسلے میں بھی یہ واجب ہے کہ اس کے ورثاء اس کو پورا کرے۔ اور اس کے بعد جو آج حدیث ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ ہے، عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ
قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث کردم عند احمد. تو یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے بوانا یا بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس شخص سے کیا اس جگہ بت تھا کہ جسے پوجا جاتا رہا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں ان کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی نظریں پوری کرو یا اپنی نظر پوری کر۔ وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا قطع رحمی ہو، اور جس کا پورا کرنا اس آدمی کے بیٹے کے بس یہ آدم کے بیٹے کے بس میں نہ ہو۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کیا، اور یہ الفاظ طبرانی کے ہیں اور صحیح حدیث ہے، سند صحیح ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کی کتاب مسند احمد میں کردم رضی اللہ عنہ یہ حدیث کی شاہد ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مقام پر جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، یعنی بتوں کی جگہ ہو یا کفار کے میلے ٹھیلوں کے مقام ہو، جیسے ہمارے پاس درگاہوں کے پاس جو سالانہ عرس ہوتا ہے، تو ایسے جگہوں پر بھی لوگ جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یا پھر ان کے قریب ہونے کے لیے، تاکہ وہ اللہ کے پاس ان کی سفارش کر سکے۔ تو ایسی چیزیں کرنا حرام ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو یا ان کا قرب حاصل کرنا کے لیے لوگ جاتے ہوں، تو وہاں پر اگرچہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور مقصود نہ ہو، پھر بھی ایسے جگہوں پر چونکہ اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے، شرک کے مظاہر یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور ان کفار کے دین کی شعار کی ترویج پائی جا رہی ہے، تو ایسے مقام پر ہم جا کر ذبح کریں گے تو پھر ان کی تائید ہم کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے غیر اللہ کی عبادت کے مقام پر اللہ کے نام پر بھی جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کی نافرمانی میں جو نظر مانی جاتی ہے، تو ایسی نظر کو بھی پوری کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی قطع رحمی کے سلسلے میں نظر مانتا ہے کہ اگر جو ہے یہ میرا کام ہو گیا تو میں میرے ماں سے دور ہو جاؤں گا یا میرے بہن بھائیوں سے میں دور چلا جاؤں گا، اس طرح بہت سے لوگ اپنے رشتہ داری کو توڑنے کی نظر مانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی نظر کو بھی پورا کرنا درست نہیں ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے دور ہونے کی جو نظر مانتا ہے کہ میں اگر صحت مند ہو جاؤں یا پھر جو ہے میرا فلاں کام بن جائے، یا وہ چیز وہ مال جو ملنا ہے جو وراثت سے وہ مل جائے تو میں اپنے بھائی بہنوں کو صورت نہیں دیکھوں گا، اس طرح نظر مان لیتا ہے، تو ایسی نظروں کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ایسی چیزوں کی اگر نظر مانتے ہیں تو پھر ویسی چیزوں کو بھی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا کفارہ ادا کرے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ تمام مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کردم کون صحابی ہے؟ یہ ایک بڑے ان کی بیٹی میمونہ رضی اللہ عنہ ہے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہے۔
تو یہ بڑے بڑے جو ہے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، تو ان سے جو ہے مسند احمد میں یہ حدیث کی شاہد ملتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہے حدیث ہے نظر کے سلسلے میں، عن جابر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال يوم الفتح یا رسول اللہ انی نذرت ان فتح اللہ علیک مکہ ان اصلی فی بیت المقدس فقال صلیها هنا فسأله فقال صلیها هنا فسأله فقال فشأنك اذن یا فشأنك اذن، رواہ احمد و ابو داود وصححہ الحاکم۔ تو حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک شخص نے فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مکہ فتح کر دیا تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں پڑھ لو۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ یہیں پڑھ لو۔ پھر اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیری مرضی ہے، جہاں چاہے پڑھ لے۔ مسند احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں صلی ہا ہنا کا ایک لفظ ہے، اس کا کون سی جگہ ہے؟ یہ مسجد حرام مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد حرام میں پڑھ لو، وہاں پر نیت تو کی ہے، نظر تو مانی، یہاں پر پڑھ لے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس جگہ نظر پوری کرنے کی منت مانی ہو، جب اس سے افضل جگہ پوری کر لی جائے تو نظر پوری ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ اسی جگہ پر جا کر نظر کو پوری کرے، چونکہ اس سے افضل جگہ مکہ مکرمہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ تو اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں پھر ان کو یہی حکم دیا اور یہی اجازت دی کہ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم اصرار کر رہے ہو تو بیت المقدس میں جا کر پڑھ لو، اگر وہاں کی ہی نظر مانی ہے وہیں پڑھنا چاہتے ہو، یا پھر تمہارا جی چاہے تو یہاں پڑھ لو۔ تو یہاں پر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کے بس میں جو ہے یہ مشکل ہے، یعنی بیت المقدس مکہ مکرمہ سے کافی دور ہے، کئی دن کا سفر لگتا تھا، کئی دن کا سفر یعنی اونٹوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل کرتے تھے، تو بڑا مشکل سفر تھا۔ تو اتنا جو ہے عبادت کرنا ہی ہے، نظر عبادت ہی کی نظر ماننی ہے، تو اس سے افضل مقام یہ ہے، تو یہاں پر نظر پوری کر لے۔ تو انسان کے لیے جو کام مشکل ہے تو اسلام میں اس کو آسان بنایا گیا ہے۔ تو جس کی انسان طاقت نہیں رکھے تو اس کو جو ہے اپنے اوپر مشقت میں نہ ڈالے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں کہ عورت نے نظر مانی تھی کہ پیدل چل کر جائے گی، ننگے پیر جائے گی کعبۃ اللہ کو، وہاں جا کر طواف کرے گی اور اونڈی میں نہیں اوڑھے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اونڈی بھی اوڑھ، کیونکہ یہ اونڈی یہ عورت کے لیے ضروری ہے، اس کے جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے، ورنہ نافرمانی ہوگی۔ تو نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پورا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مشکل کام ہے پیدل چل کر جانا اتنی گرمی میں اور تپتی ہوئی ریت میں، تو انسان کے لیے مشکل ہے، تو ایسی مشکل نظر کو پورا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سہولت بیان فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدی هذا متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین مساجد کے سوا اور کسی کے لیے زیارت کے غرض سے سفر نہ کیا جائے۔ تین مساجد کون سی ہے؟ مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد، یعنی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، مسجد النبوی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ الفاظ حدیث بخاری کے ہیں۔ حاصل کلام اس حدیث سے یہ ہے کہ یہ باب الاعتکاف کے آخر میں تو گزر چکی ہے، بہرحال اس جگہ اس حدیث کو امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے دوبارہ ذکر کیا ہے، تو اس کا مقصد غالباً یہی ہوگا کہ نظر کے لیے تین مقامات مقدسہ کے علاوہ اور کسی جگہ کو نظر پوری کرنے کے لیے متعین اور مقرر نہ کیا جائے۔ یعنی پچھلی احادیث میں جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ بوانا
مقام پر اس شخص نے نظر مانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سوالات کر کے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہاں پر کوئی بت تو نہیں ہے جہاں پر عبادت کی جاتی تھی، یا وہاں پر میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر وہاں پر نظر پوری کرنے کی اجازت دی ہے. بہرحال زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے جب نظر مانے تو سفر کی غرض سے انہی 3 جگہ ہی کی مقامات مقدسہ کی ہی نظر مانے اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ کی نظر نہ مانے. یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ان 3 مساجد میں سے کسی ایک جانب سفر کی نظر تو جائز ہے اور کسی جگہ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالی عالم. اور ایک اور اس باب کی آخری حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی نذرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلة فی المسجد الحرام قال اوفی بنذرک متفق علیہ وزاد البخاری فی روایہ فاعتکف لیلہ. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر رضی اللہ عنہ ہے، راوی حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی نظر کو پورا کرو. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی. تو بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بخاری نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ بھی کیا ہے کہ پھر انہوں نے 1 رات اعتکاف کیا. فاعتکف لیلۃ یا فاعتکف لیلۃ، یا پھر 1 رات اعتکاف کرو، اس طرح جو ہے حدیث میں موجود ہے. تو حاصل کلام کیا ہے اس حدیث سے؟ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر نے حالت کفر میں جو نظر مانی تھی اسلام لانے کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہے. یہ مسئلہ اس حدیث سے ملتا ہے. بہرحال علماء کا اختلاف ہے. امام بخاری، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی اور شوافی کی ایک جماعت کی رائے یہی ہے کہ اگر کافر بھی زمانے کفر میں نظر مانے تو اسلام لانے کے بعد اس کو پورا کرے. لیکن جمہور کے نزدیک کافر کی نظر منعقد ہی نہیں ہوتی تو پوری کرنے کا کیا سوال ہے، یعنی ان کے پاس جائز نہیں ہے. اب بعض مالکیہ نے یہ تعویل کی ہے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بطور استحباب نظر پوری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، جبکہ واجب نہیں ہے. استحباباً یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی. تو یہ اس حدیث کے سلسلے میں کچھ خلاصہ تھا. تو نظر کے سلسلے میں آج الحمدللہ خلاصے کے طور پر بھی جو حدیث پچھلے باب میں پڑھے تھے الحمدللہ وہ بھی پڑھ چکے، اور پھر وہ بھی دوبارہ جو ہے اس کا مراجعہ کر لیا الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بقیہ 4-5 حدیثیں تھیں الحمدللہ اس کو بھی ہم نے پڑھا ہے. اللہ عز و جل ہمیں جو ہے حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر باب ختم ہوا بلوغ المرام کا، کتاب الایمان والنذور کا، قسموں اور نذروں کے مسائل کا. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں نکاح کے جو مسائل ہیں، خلا طلاق کے جو مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ باب شروع کریں گے بلوغ المرام سے ہی. اب اس سلسلے میں کچھ سوالات اگر ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. سوالات کے لیے 10 منٹ کا وقفہ ہے. اگر کچھ سوالات نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ کچھ اور باتیں انشاءاللہ سامنے آئیں گے. بارک اللہ فیکم.